اللہ نے انسانوں جنات کو جانوروں کو کیڑوں مکوڑوں کے درمیان تقسیم فرمائی. اسی ایک رحمت کی وجہ سے ساری مخلوق ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتی ہے. وحشی جانور تک اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں اسی ایک اللہ کی رحمت کی وجہ سے جو اللہ نے دنیا کے اندر اتاری ہے. رحمت کے 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں. آپ نے فرمایا کہ رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ رحمت کا اللہ نے پوری مخلوقات کو دیا جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. 99 حصے رحمت کے اللہ نے اپنے پاس رکھے. وہ کہاں استعمال ہوں گے؟ قیامت کے میدان میں اللہ 99 حصوں کا استعمال فرمائے. حضرات مفسرین نے اس آیت کا شان نزول لکھا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے بہت سارے قتل کیے اور بہت سارے گناہ کیے، زنا کا ارتکاب کیا، بہت زیادہ زنا کیا، گناہوں نے کام کیے، حقوق العباد حقوق اللہ کے اندر لاپرواہی غفلت کا معاملہ کیا. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول جس دین کی آپ دعوت دیتے ہیں وہ دین بہت اچھا ہے، اور اللہ نے بھی فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک مذہب اسلام ہے. سارے مذہبوں میں سب سے بہتر مذہب اسلام کا اور ایمان کا، مگر ہمیں اس کی قدر کا علم نہیں، پتہ نہیں. ایمان مسلمان کے پاس اتنی بڑی دولت ہے کہ اگر ایمان ہے اعمال کے اوپر ثواب مرتب ہوگا، اور ایمان نہیں تو اعمال کے اوپر ثواب مرتب نہیں ہوگا. ایمان ہے تو جنت ملے گی اور ایمان نہیں تو جنت نہیں ملے گی. ایمان کی دولت مسلمان کے پاس ہے اور دنیا کی کوئی دولت نہ ہو تو نفع کے اندر ہے، کامیابی ہے، اور ایمان کی دولت نہ ہو ساری دولت ہے تو خسارہ اور نقصان کی بات ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا لوگوں نے، اللہ کے رسول جس دین کی آپ دعوت دیتے ہیں وہ دین بہت اچھا ہے، لیکن ہمیں تو یہ فکر ہے کہ ہم نے بہت سارے غلط کام کر رکھے ہیں، ناحق لوگوں کا قتل کر رکھا ہے، بھلائی کے ہمدردی کے کام نہیں کیے، ہم نے حقوق اللہ حقوق العباد کے اندر غفلت لاپرواہی کا معاملہ کیا ہے. تو اگر ہم تمہارے کہنے سے تمہارے مذہب کے اندر داخل ہو جائیں تو اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. ان لوگوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا تو اس کے بارے میں یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اس آیت کے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آدمی مرنے سے پہلے اپنے سارے گناہوں سے یہاں تک کہ کفر و شرک سے بھی توبہ کر لے، مرنے سے پہلے اپنے تمام گناہوں کفر اور شرک سے بھی گناہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما دیتے ہیں، اور سچی توبہ کی برکت سے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ سچے دل سے عزم مصمم کے ساتھ پکے ارادے کے ساتھ اللہ کے سامنے گر گڑاتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، خواہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ.
درختوں کے پتوں کے مانند کیوں نہ ہو، ریت کے ذرات کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس گڑ گڑانے والے اور معافی مانگنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہاں مگر کچھ شرطیں، توبہ اور معافی مانگنے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ایک تو ہماری توبہ ہے، دعا کرنا ہے سرسری جیسے ہم مانگتے ہیں کہ انگلیاں ایک دوسرے کی ہاتھوں میں ملاتے رہے، خیالات باہر کی دعا کے اندر لاتے رہے، ادھر ادھر نگاہ اٹھا کر دیکھتے رہے، یہ تو ہماری دعا ہے۔ دعا چند چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ آدمی ماضی کے گناہوں سے توبہ کرے۔ جس گناہ کے اندر ملوث ہے اور گزرے ہوئے زمانے کے اندر گناہ کر چکا ہے، اس سے معافی مانگے۔ اے اللہ، اب تک میں نے نمازیں نہیں پڑھی، مجھے معاف کر دے، آئندہ نماز پڑھنے کی توفیق دے دے۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے کہ معافی سے گناہ معاف ہوگا، وہ عمل معاف نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر نمازیں نہیں پڑھی اب تک، تو نماز چھوڑنے کا جو گناہ ہے، معافی مانگنے سے وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ نماز جب تک معاف نہیں ہوگی جب تک ان کی قضا شروع نہ کر دیں۔ اسی طریقے سے روزے نہیں رکھتے کہ روزہ نہ رکھنے کا جو گناہ ہے معافی سے معاف ہو جائے گا، اللہ معاف کر دیں گے اس گناہ کو، لیکن روزوں کی قضا رکھنی پڑے گی۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے اللہ سے بخشش کی، گناہوں کو معاف کرانے کی، کہ ماضی کے گناہوں سے آدمی توبہ کرے۔ دوسرے، موجودہ حالت کے اوپر ندامت اور شرمندگی ہو، احساس ہونا چاہیے۔ اور تیسرے، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم مسلمان ہو، پکا ارادہ۔ تو پھر انشاءاللہ ضرور اس کی نیا پار ہو جائے گی۔ اللہ اس کو نیک بندہ ہی نہیں بنائے گے، اپنی آغوش رحمت کے اندر چھپا دیں، اپنی وسیع رحمتوں کے اندر اس کو ڈھانپ لیں گے۔ بہت سارے واقعات ہیں، فضائل اعمال کے اندر بھی حضرت شیخ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر مشہور واقعہ ہے، بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی نے 99 آدمیوں کا قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد بھی اس کو احساس ہوا کہ بھائی 99 آدمی کو قتل کر چکا ہوں، میرا کیا ہوگا مرنے کے بعد۔ تو یہ تاریخ دنیا درویش کے پاس پہنچا، یہی مسئلہ بتاؤ میرا کیا ہوگا، میں تو بڑا مجرم ہوں، 99 آدمی کو قتل کر چکا ہوں۔ درویش نے کہہ دیا تیری بخشش نہیں۔ سائل نے اس کو بھی قتل کر دیا تو ان کی پوری ہو گئی، لیکن احساس ہے ادھر ادھر پھرتا ہے۔ لوگوں نے کہا بھائی خدا بستی کے اندر چلا جا، وہاں ایک عالم ہے تیری صحیح رہنمائی فرمائیں گے، رہنمائی فرمائیں گے، اس بستی کے اندر چلا جا۔ اب یہ ماں کا کام کا اس بستی کی طرف جا رہا ہے، ملک الموت آئے اور راستے ہی میں انتقال ہو گیا۔ اس 100 آدمیوں کے قاتل نے اپنے آپ کو تھوڑا سا اس بستی کی طرف کھسکا دیا۔ عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتوں کے اندر اختلاف ہوا۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں روح ہم لے کر جائیں گے، 100 آدمیوں کا قاتل ہے۔ رحمت کا فرشتہ کہتا ہے روح ہم لے کر جائیں گے، اس لیے کہ توبہ کی نیت سے جا رہا۔ اللہ نے زمین کو ناپنے کا حکم فرمایا، تو جس طرف جا رہا تھا عالم کی بستی کی طرف، اللہ نے اس زمین کو ایک بارش سے قریب کر دیا، اور ایک بارش اس زمین کو جہاں سے چلا تھا دور کر دیا۔ اللہ نے اسی بات پر مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی، صرف توبہ کا ارادہ کیا، نیت کی ہے، تو اللہ نے نیت سے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ 100 آدمیوں کا قاتل توبہ کی نیت سے جا رہا ہے،
کہ بھائی میرا کیا ہوگا مرنے کے بعد؟ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور بخشش کا معاملہ فرما دیا۔ دوستو بزرگوں، اللہ بڑے رحم کرنے والے، بخشش کرنے والے، معاف کرنے والے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک و صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ مگر یہ باتیں کہاں سے آئے گی؟ نہ تو ہمارے پاس وقت ہے، دنیا کے اندر ہم لوگ اتنے ملوث اور مشغول ہیں کہ اسلام اور ایمان کے بعد میں سب سے اہم درجہ نماز کا، نماز پڑھنے کی بھی فرصت نہیں۔ یہ باتیں ہمارے پاس آئے گی کہاں سے؟ گھر بیٹھے کوئی کام آدمی سیکھتا نہیں جی، بڑے آدمی کہاں سیکھیں گے؟ بچوں کو ڈرا کر دھمکا کر مدرسوں کے حساب سے، اپنے حساب سے آدمی کو فکر ہوتی ہے یہ نماز سیکھے، یہ قرآن سیکھے، مگر ہماری عمریں پک چکی ہے، بچپن سے 55 سال کی عمر ہو گئی دنیا کی مشغولی میں رہتے ہوئے۔ اب ہمارا کون سا وقت ہوگا اور کون سا طریقہ ہوگا اور کون سا مدرسہ ہوگا کہ ہماری نمازیں صحیح ہوں، ہمارا ایمان صحیح ہو؟ جب ہمارا ایمان مسجد میں نہیں لا سکتا تو یہ ہمارا ایمان اتنی بڑی جنت کے اندر کیسے داخل کرائے گا؟ اس لیے اس ایمان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اتنا بڑا ایمان کہ جس کے اوپر اللہ نے اس دنیا اور آخرت کی کامیابی کا وعدہ فرمایا، یہ بغیر سیکھے کیسے آئے گا؟ اس لیے ایک جماعت ہماری بستی سے نکل گئی ہے، ایک جماعت ماشاءاللہ 12 تاریخ میں جانے والی ہے۔ سبھی حضرات جو یہ چاہتے ہیں کہ میرا ایمان بنے، ایمان بچے اور نماز صحیح ہو جائے، میرا قرآن صحیح ہو جائے، سبھی حضرات ارادے کریں۔ دیکھو میں نے بتایا ارادے کے اوپر، نیت کے اوپر اللہ نے کیا فیصلہ فرمایا، اللہ نے مغفرت کا فیصلہ فرمایا۔ اس لیے اپنے گھر سے ایک ایک آدمی بھی بھیجیں گے کہ جماعت بن جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔